تمام تعریفیں اس خدا لم یزل ولا یزال کے لیے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ خدا جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ جسے اونگ آتی ہے۔ اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو اس خدا کی صفات کے مظہر قرار پائے، جو حی بھی ہے اور قیوم بھی، صمد بھی ہے، احد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور اسی کی صفات کے مظہر جو لم یکن لہ کفوا احد کے بعد کہتے رہے کذالک اللہ ربنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بالصأر الحسین مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ آج محرم الحرام کی 13 تاریخ سن 1445 ہجری میں ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے میرے اور آپ کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ خدا اس بات پہ قادر تھا اور ہے کہ مجھے یا آپ میں کسی ایک کو واپس بلا لیتا اور ہم آج اہل قبور میں شامل کیے جاتے۔ اس کا احسان نہیں تو کیا کہ آج اہل قبور کے بجائے ہم اہل عزا میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ خدایا اسی فرش عزا کی عظمت کا واسطہ کہ میرے مالک تمام تر سرکار سید الشہداء کے عزاداروں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے ملا دے۔ آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ روز اپنا سبق پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ سبق ذرا دو انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک تاریخ ہے اور ایک حالات و واقعات ہیں۔ سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے پروردگار نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بات بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوئی کہ غیر انبیاء اور غیر رسول کی طرف بھی خدا اپنی وحی کیا کرتا ہے۔ اور اگر لفظ وحی پہ غور کیجئے تو وحی لغتی اعتبار سے ایک کلام مخفی ہے، ایک کلام پوشیدہ ہے۔ اگر یہ کلام مخفی، کلام پوشیدہ، اس میں آواز اور الفاظ پائے جائیں یا آواز اور حروف پائے جائیں تو یہ لغت کے لحاظ سے وہی اصطلاحاً وہی کہلائے گی۔ لغت کے لحاظ سے کلام مخفی، اصطلاح کے لحاظ سے آواز بھی اور حروف بھی۔ اور اگر یہ کلام مخفی ایسا ہو جس میں نہ تو آواز ہو اور نہ ہی حروف ہو تو یہ الہام کہلاتی ہے۔ اور اگر یہ کلام مخفی، کلام پوشیدہ، تفہیم کے بجائے اگر یہ فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہو تو یہ کہلاتی ہے ان تمام ان اشیاء کے لیے وحی خدا کہ جو فطرت خلق خدا میں رکھ دی گئی۔ تو یا کلام ہے، یا فطرت ہے، یا الہام ہے۔ اور بھی اقسام ہیں مگر فی الحال 3 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے وہی کون سی ہے؟ الفاظ نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، اور نہ فطرت میں ہے۔ آپ کے لیے وہی ہے الہام والی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا حضرت موسیٰ کی ماں پہ وہی نازل کرے، یعنی الہام کرے، اور سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا۔ الفاظ کیا ہیں؟ یاد کرو اس وقت کو جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف۔ حواریین کون ہیں؟ اصحاب موسیٰ، اصحاب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے، اور خدا حواریوں پر وحی کر رہا ہے۔ اب یہ حواری نہ تو نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، نہ نبی کے باپ، نہ نبی کے بیٹے، نہ نبی کے عزیز قریب، حواری ہیں بس۔ اگر خدا حواریوں پہ وحی کر سکتا ہے تو کیا شہدائے کربلا کی ماؤں پہ وحی نہیں ہوتی ہوگی؟ ہے تو بڑا مشکل۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے، یہ کس کی مائیں ہیں؟ کہ جن کی
صفات کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان کیا: السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ۔ یہ 7 قسم کے اوصاف حمیدہ ہیں جو چھٹے امام نے بیان کیے شہدائے کربلا کے لیے۔ اب جو ولی کی ماں ہو، اب جو محب خدا کی ماں ہو، اب جو صفی اللہ کی ماں ہو، اب جو ودود الہی کی ماں ہو، اللہ اکبر، اوداء، اللہ سے مودت اختیار کرنے والے، اب جو دین اسلام کے ناصر کی ماں ہو، اب جو رسول خدا کے ناصر، امیر المومنین کے ناصر، سیدہ فاطمہ زہرا کے ناصر، امام حسن کے ناصر اور امام حسین کے ناصر کی ماں ہو، کیا اس کا قلب اس قابل نہیں ہے کہ اس پر خدا وحی بشکل الہام کرے؟ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کی خدمت میں مثال قائم کی پہلے سورہ المائدہ سے، آیت نمبر 111 سے، اور خدا کسی نبی کے حواریوں پر اگر وحی کر سکتا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے سارے حواری ایسے نہ تھے کہ جیسے کربلا میں سرکار سید الشہداء کے اصحاب تھے۔ صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بہت مشہور ہے تاکہ اندازہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری ایسا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا، اور سفر کرتے ہوئے اس نے کسی حیوان کے ڈھانچے کو دیکھا، وہ سیدھا ہڈیاں حیوان کی مشاہدہ کی، تو اللہ کے نبی سے ضد کرنے لگا کہ اسے زندہ کر دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندہ کرنے کا اعجاز یہاں موقع اور محل نہیں ہے، کس لیے ایسا کیا جائے؟ تو بجائے اس کے کہ قانع ہو جاتا، حواری ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی سے، یا نبی اللہ آپ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اذن الہی کے ساتھ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے کہ کسی نبی کے لیے لفظ بخیل، نبی تو نبی ہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، تو بھلا انبیاء بخیل کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی نے اشارہ کیا اذن الہی کے ساتھ، وہ بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی اور حیوان بن گئے، اور حیوان بھی ایسا کہ جو آدم خور کہلاتا تھا۔ اس نے اسی وقت اس سواری پہ حملہ کیا، گردن کو توڑ کے رکھ دیا نبی کے سامنے، نبی کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، نبی کو نبی مان کر اطاعت کرنا کمال۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گردن توڑ دی، مگر نہ خون اور نہ گوشت، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ یہ سب واقعات سنانے کا مطلب ایک جملہ تھا بس۔ حواریوں میں ایسا حواری بھی ہے، اور سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي۔ اور اگر لفظ حواری سے باہر آئیے، عجیب جملہ ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے واللہ انی لم ارى اصحابا خیرا من اصحابی، قسم اللہ کی ذات کی کہ میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھا ایسے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے بہتر ہوں، والا اوفا، اور نہ ایسے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تاریخ میں اور آپ جان رہے ہیں تو کیا حسین نہ جانتے ہوں؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا سرکار سید الشہداء کے علم میں نہیں ہوگی؟ تو اگر حواریوں پر وہی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ عظمت شہدائے کربلا، عظمت مادر شہدائے کربلا۔ آپ کی خدمت میں لفظ امہات پر کربلا کے شہیدوں کی مائیں یقیناً خدا کی طرف سے اس کیفیت میں تھیں کہ عام مائیں ایسا نہیں کر سکتی۔ انتخاب یگانہ، انتخاب انفراد، بالکل منفرد انتخاب تھا ہر ایک ماں کے حوالے سے۔ کسی ماں میں جذباتیت نہیں ہے، کسی ماں میں دنیا سے محبت نہیں ہے، کسی ماں میں پانی پلانے کی اپنی اولاد کو خواہش نہیں ہے۔ عجیب بات، یہ کربلا کی مائیں یہ ماں ہیں کہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے ماں کی عظمت کے اعتبار سے، بہرحال باپ اپنے مقام پر اور ماں اپنے مقام پر، کربلا کے مقتل میں شاید لفظ باپ کو تلاش کریں تو لفظ باپ کے حوالے سے بس ایک ہی مثال ملتی ہے، ایک مثال صرف۔ مثال کون سی؟ اس میں اختلاف بھی ہے۔ حضرت حر ابن یزید الریاحی کے 4 بیٹے یا ایک بیٹا، بیٹے کا نام علی یا بکیر،
ابن حر کربلا میں شہید ہوا، جبکہ کربلا میں اس جوان کی ماں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات میں شام غریبہ کے حوالے سے زوجہ حر کا تذکرہ شاید آپ نے سماعت کیا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کے ساتھ جب حر امام کے لشکر میں آیا تو کسی خاتون کو ساتھ لے کر نہیں آیا۔ حر کا جوان بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، 4 افراد۔ ایک کا نام عروہ جو غلام تھا، ایک کا نام مصعب جو بھائی تھا، ایک کا نام علی جو بیٹا تھا، خود حر۔ لیکن اگر میں کہوں کہ حر کا کمال اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا تو حر کے وجود میں حر کی ماں کا کمال تھا۔ اس کا تذکرہ میں کیا کروں، خود سرکار سید الشہداء نے کیا۔ فرماتے ہیں مختت امک اسمت کل حر، اے حر تمہاری ماں نے نام رکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی، اس نے تمہیں حر کہہ کے پکارا تو انت حر فی الدنیا وسعید فی الآخرہ، تم واقعاً حر ہو دنیا کی حد تک اور آخرت میں سعید و کامیاب ہو۔ تو ماں کی دعا اگر حر کے ساتھ ہو تو حر کامیاب ہے، اور حر کی دعا بیٹے کے ساتھ ہو بیٹا بھی کامیاب۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حر کی ماں کا نام تلاش کرنے کے بعد اختلاف ہے، اس کے اندر ناجیہ ملا ہے۔ ناجیہ کہتے ہیں اس خاتون کو جو نجات بانٹ رہی ہو۔ تو حر ابن یزید الریاحی کی ماں کربلا میں موجود نہیں ہے، لیکن ذکر مادر حر کربلا میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پہچانتا رہا کہ حر کو کیسے یہ مقام ملا کہ قسم بخدا اگر ماں شریف ہو تو ہر ایک انسان کو فاطمہ سمجھ میں آ جاتی، اور اگر ماں شریف نہ ہو پھر اس سے کوئی توقع نہ رکھی جائے کہ فاطمہ زہرا کو سمجھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی اہمیت، اور اب آئیے کربلا کے شہیدوں میں ایک اور ماں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں۔ یہ ماں کون سی ہیں؟ یہ خاتون مقدس ہیں لیلہ۔ لیلہ کون؟ لیلہ بنت مسعود۔ کون مسعود؟ الدرامیہ، التمیمیہ، النحشلیہ، قبیلہ، خاندان اور خاص آپ کے نسب کی پہچان۔ لیلہ بنت مسعود یہ بصرہ کی رہنے والی ہیں، اور بصرہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد۔ بصرہ مولا کیوں گئے تھے؟ کیا بصرہ مولا بصرہ کی کھجور کھانے گئے تھے؟ جی نہیں۔ کیا بصرہ مولا بصرہ کے کھنڈرات دیکھنے گئے تھے؟ جی نہیں۔ ایک جواب ہے، جنگ جمل۔ کیوں گئے تھے؟ تو تاریخ بتا رہی ہے بصرہ میں مولا کی آمد، اور 72 دن تک آپ نے قیام کیا بصرہ کے اندر۔ اس 72 دن کے قیام میں جنگ کا مسئلہ تو آپ کے علم میں ہے، بیان نہیں کرتا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ہر وہ ماں اچھی ہے جو اولاد کو ماں تک پہنچا دے، اولاد کو امام تک پہنچا دے، اور ہر وہ ماں اچھی نہیں ہے جو اولاد کو امام سے دور کر دے۔ یہ جنگ جمل کا خلاصہ تھا۔ امام نے قیام کیا، اور وہیں پر آپ کے حرم میں ایک خاتون بعنوان شریک حیات لائی گئیں۔ آپ نے نکاح فرما لیا۔ کس سے؟ لیلہ سے۔ لیلہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کون سا خاندان ہے یہ؟ بڑا شریف خاندان، بڑا معتبر خاندان۔ علماء نے ان خاتون کے لیے سیدہ کہہ کے یاد کیا انہیں۔ سیدہ یعنی کہ قابل عزت و احترام، نہ کہ نسب سعادت۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنی نکاح میں لے لیا۔ لیلہ نام کی شخصیات میں ایک شخصیت یہ، اور یہ امام کے نکاح میں پروردگار عالم نے ان کو صاحب اولاد کیا، مولا کائنات کے وجود مقدس۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے محمد الاصغر۔ محمد الاصغر، کیونکہ محمد نام کے آپ کے بیٹے اور بھی ہیں، اس لیے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر آپ کو الاصغر کہا گیا۔ کربلا کے میدان میں مولا کائنات کے حرم سے 4 خواتین کا وجود، کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے 4 خواتین تھی کربلا کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اب ایک ام لیلہ الگ ہے، ایک لیلہ الگ ہے، ان کا خاندان الگ، ان کا سلسلہ سرکار سید الشہداء ان کے نکاح میں ہے، اور لیلہ مولا کائنات کے نکاح میں۔ اس ماں نے اپنا بچہ قربان کیا۔ محمد الاصغر مولا کائنات کی 18 یا 17 اولادوں میں وہ اولاد ہیں کہ جو اپنے بھائی پہ قربان ہوئے، سرکار سید الشہداء۔ لیکن شاید ہمارے یہاں تذکرہ بالکل نہیں ہوتا، اور تذکرہ آگے بڑھاتے ہوئے بس یہ بات یاد دلا دوں کہ عتبہ الحسینیہ سے ان کی شخصیت کے بارے میں کتاب مرتب کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کتاب کا ٹائٹل ہے یتیم عاشورہ۔ عاشورہ کا یتیم،
کربلا کے میدان میں سب کو یاد کیا جا رہا، مولا کائنات کی اولادوں میں لیلا کا لخت جگر محمد قربان ہو، اور ماں نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیجا۔ اللہ اکبر، حوصلہ چاہیے قربان کرنے کے لیے۔ مائیں اولاد مانگتی ہیں، اولاد لٹاتی نہیں ہیں۔ اور اسی اعتبار سے آئیے جناب ام لیلا کی تاریخ پر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں دو چار فضائل تاریخ کربلا سے ملا دیے جائیں۔ کربلا کی تاریخ میں کچھ جملے کل بیان کیے تھے۔ 24,000 سال پہلے خدا نے زمین کربلا کو، کس سے 24,000 سال پہلے کا؟ خلقت آدم سے 24,000 سال پہلے خدا نے کربلا مولا کو خلق فرمایا تھا، بر روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کربلا کی پاکیزہ مٹی سے، یہ علیین ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے جسے پروردگار نے جنت سے زمین پہ اتار دیا۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ ایسا ٹکڑا جنت ہے جیسے ریاض الجنہ رسول خدا کے حرم میں، جیسے حجر اسود خدا کے حرم میں، جیسے مقام ابراہیم خدا کے حرم میں، تو جو خدا پتھر اتار سکتا ہے وہ خدا پورا زمین کا ٹکڑا بھی اتار سکتا ہے۔ خلقت آدم سے 24,000 سال پہلے خدا نے خلق فرمایا زمین کربلا کو، اور زمین کربلا کی خلقت کے ساتھ ساتھ سرکار سید الشہداء کے وجود مقدس کو خدا نے زمین کربلا کی مٹی سے آپ کے لباس بشری کو تیار کیا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جنت عدن، جنت نعیم، جنت خلد، جنت فردوس اور جنت ماوا، ان 5 جنتوں سے خدا نے مٹی کو منگا کر سرکار سید الشہداء اور تمام اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کو بنایا۔ 5 زمینیں وہاں کی، 5 یہاں کی۔ یہاں کہاں کہ مکہ المکرمہ خدا کا حرم، مدینہ منورہ رسول خدا کا حرم، کوفہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا حرم، بیت المقدس یہ مقدس خدا کا ایک اور حرم، اور سرزمین حائر کربلا۔ یہ 5 مقامات سے خدا نے مٹی کو منگوا کر اہل بیت اطہار کے وجود ظاہر کو خلق فرمایا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ گویا اب اگر روایت کے اعتبار سے جہاں سے پیدا کیے گئے اس مٹی سے وہیں واپس دفن کیے جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کے سب ائمہ اہل بیت کے جسم مقدس کو خدا نے کربلا کی مٹی سے بنایا۔ دلیل چاہیے؟ ارشاد فرماتے ہیں سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کے لیے مٹی کھانا حرام کیوں قرار دی گئی؟ کہ خدا نے انسان کو بنایا مٹی سے، اور مٹی اس کا لحم، اس کا گوشت، اس لیے اپنا گوشت کھانا حرام، تو مٹی کھانا حرام۔ پھر پوچھا کہ مولا کربلا کی مٹی؟ کہاں وہ ہمارا گوشت ہے، اور ہمارے گوشت کو اگر استعمال کیا جائے شفا کے لیے، امن کے لیے، اور بطور برکت و تبرک، تو ایک چنے کے دانے کے برابر استعمال کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ کہ پھر ہمارا گوشت کھانے کے معنی میں آئے گا۔ اور اگر شفا کی نیت نہ ہو، برکت کی نیت نہ ہو، ویسے ہی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر روایت ارشاد فرماتے ہیں مولا کربلا کی مٹی کو خریدنا اور بیچنا حرام، کہ جو خریدتا اور بیچتا ہے وہ ہمارے گوشت کو خریدتا اور بیچتا ہے۔ تو کہیں تو ہے ذکر خاک کربلا، ذکر تقدس اہل بیت اطہار۔ پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ سرزمین کربلا پر 200 انبیاء دفن ہیں، سرزمین کربلا پر 220 انبیاء کے اوصیاء دفن ہیں، سرزمین کربلا پر اولاد انبیاء 220 دفن ہیں، یعنی سمجھیے 640 قبریں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو آثار نہیں ملیں گے۔ ایک کتاب ہو تو بیان کرو، 4 کتابوں کے حوالے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ سرزمین کربلا پر کتنے انبیاء، اللہ اکبر۔ اور خاص طور سے زمین کربلا کا ایک حصہ کہلاتا ہے غازریہ، کیونکہ میں نام بھی بیان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کربلا کے کتنے معنی ہیں اور کتنی لغات کے لحاظ سے وہ کلا چکا۔ آج کربلا کے ایک ٹکڑے کا نام غازریہ ہے۔ غازریہ کسے کہتے ہیں؟ غازریہ ایک عورت کا نام ہے۔ قبیلے بنی اسد کے خاندان میں ایک ایسی عورت گزری جس کا نام ہے غازریہ۔ اتفاق سے آج ذکر بھی غازریہ کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور آج ہی 13 محرم بھی ہے۔
کیا مطلب؟ کہ قبیلے بنی اسد کی عورتیں 13 محرم کو اذان ظہر نماز ظہرین کے بعد روزہ سرکار سید الشہداء سے ایک بڑا جلوس خواتین کا ہے آج، روزہ ابو الفضل عباس کی طرف آتی ہے، اللہ اکبر، چادر زینب پہنے ہوئے، سر پہ رکھے ہوئے ٹوکری، اور ٹوکری میں چادر، کچھ مٹی، کچھ تبرکات۔ چادر خدمت جناب زینب کبریٰ کی، مٹی اور ٹوکری اس لیے کہ اسی قبیلے کی عورتوں سے امام نے اپنی تدفین کا وعدہ لیا تھا۔ خدا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ 13 محرم کربلا میں گزارے تو 13 محرم کو بالکل منفرد ہے، بالکل ایسا ماں پڑ جاتی۔ کربلا واحد سرزمین ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آغوش مادر ہو۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ دل میں جگہ ہونی چاہیے، لفٹ میں جگہ مل جائے گی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، کہتے ہیں۔ اس جملے کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا اگر آپ حج کرنے جائیں گے، وہ بھی رکیں گے ٹاور کے اندر، اب لفٹ چھوٹی ہے، جملہ سننے کو ملے گا آپ کو، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، دل کی بات کیا ہے کہ زمین کربلا روئے زمین پر واحد ایک ٹکڑا ہے جس میں تمام کے تمام بھی اگر ایک ساتھ پہنچ جائیں، نہ روٹی کم پڑتی ہے، نہ پانی، نہ کوئی پیاسا رہتا ہے، نہ کوئی بھوکا۔ کون ہے؟ کون کرنے والا؟ تو غازریہ کے معنی واضح ہو گئے، یہ ٹکڑا فرات سے ملا ہوا۔ اب آئیے اس کے معنی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کربلا کی تاریخ کے اعتبار سے، اسی غازریہ کے مقام کے اعتبار سے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 بر روایت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ غازریہ کا مقام تھا جہاں خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی نالین کو اتار دیجئے، کیا وادی مقدس طویٰ میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، سرزمین کربلا امام کی شہادت سے پہلے اتنا زیادہ انبیاء کی آمد و رفت کا مقام بنی ہے کہ خدا کو تلاش کرنا شاید ہر جگہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان کربلا جا کر ہے۔ کربلا جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا واقعاً ہے۔ کیا مطلب؟ اگر 10 محرم 61 ہجری، مشہور قول یہی ہے، بعض غیر مشہور قول 60 ہجری بھی ہے، 61 ہجری 10 محرم، اگر کربلا کے شہیدوں کا حال دیکھ لیں اور آج کربلا کا حال دیکھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے خدا واقعاً ہے۔ یہ جو خدا کا ذکر کرتے رہے، جن کے سر کاٹ دیے گئے، جسموں کو چھوڑ دیا گیا یا پامال کر دیا گیا، آج ان کے روزے بنے ہوئے، انسانوں کا سمندر ہے جو ایک جملہ کہہ رہا لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کا سرزمین کربلا پر آنا، حضرت آدم علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزرے، اور جب آپ گزرے تو آپ کے پائے مقدس کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کی بنیاد پر آپ کے پائے مقدس سے خون نکلنے لگا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم اور آپ شاید اگنور کر دیتے ہوں کہ جناب چوٹ لگ گئی، کوئی بات نہیں، غلطی ہماری ہے، انبیاء نہیں۔ اور پھر روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مومن کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا اس کے ذریعے بھی اس مومن کے یا تو گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے یا اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، شرط یہ کہ مومن ہو۔ تو نبی کی اگر پائے مقدس میں چوٹ لگی ہے تو یہ عام شخص نہیں ہے کہ اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، اپنے پائے مقدس پر کوئی پٹی لپیٹ کر آگے بڑھ جائیں گے یا توبہ استغفار کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا مالک یہ خون کیوں نکلا؟ خدا نے کربلا کا واقعہ القاء فرما دیا، الہام فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کربلا پہنچ کر روئے، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ سرزمین کربلا انبیاء کی سرزمین کیسے بنی؟ حضرت آدم کے بعد جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیخ الانبیاء، کشتی نوح پورے جہان میں نارمل چلی، مگر جب پہنچی سرزمین کربلا پر اس نے اتنے زیادہ جھٹکے لیے، ہچکولے کھائے کہ کشتی والے گھبرا گئے۔ خدا کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے سوال کیا مالک یہ زمین کون سی ہے؟ یہ زمین کربلا ہے۔ تو یہاں ایسا کیوں ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اسی سرزمین پر ختمی مرتبت کا لخت جگر شہید ہوگا۔ آپ نے گریہ کیا، اہل کشتی نے گریہ کیا،
نوح علیہ السلام، زمین کربلا. زمین کربلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر تھے، سواری سے آپ زمین پر گرے اور ایسے گرے کہ آپ کی پیشانی پہ چوٹ لگی. آپ نے سوال کیا مالک ایسا کیوں ہوا؟ زمین کربلا. انبیاء کا آنا روایات میں ثابت شدہ ہے. اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام، آپ جو پالتے تھے حیوانات، کہتے ہیں آپ کی دمبیاں فرات کا پانی پیے بغیر آنسو بہاتی تھیں. آپ نے پوچھا چرواہے سے، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، مگر یہ دمبیاں پانی نہیں پی رہی ہیں، 3 دن ہو گئے. آپ نے پوچھا، خدا نے انہیں گویا کیا کہ یہ زمین کربلا ہے. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام وہاں سے حیوانات کو لے کے گزر رہے ہوں اور آپ نے وہاں پر 3 دن قیام کیا. زمین کربلا اور انبیاء. ان انبیاء کے ساتھ ساتھ اب آئیے تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے، زمین کربلا اتنی مقدس سرزمین ہے کہ ایک جملہ آج، باقی باتیں انشاءاللہ کل عنوان میں آگے بڑھیں، کہ زمین کربلا امام فرماتے فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام ہے. زمین کربلا سے 7ویں آسمان تک کا روٹ بالکل کلیئر ہے. اگر میں یوں کہوں کہ ساری دنیا سے دعائیں جمع ہوتی ہیں اور مین سرور دعاؤں کا سرور کا روزہ ہے، وہیں سے بارگاہ ایزدی میں دعا بلند ہوتی ہے. انشاءاللہ باقی باتیں فرشتوں کے حوالے سے کل. اور کربلا کی تاریخ میں بہت سارے مسائل ہیں، عظمت ہے. قسم بخدا لفظ کربلا ہی کافی ہے. اسی سرزمین کربلا پر کیا انتخاب تھا مولا حسین کا. ایک لفظ لیلا میں بیان کر چکا، ایک لفظ ام لیلا. اور ام لیلا تک بات پہنچاتے ہوئے پہلا مسئلہ جو رہ گیا کہ لیلا کا ترجمہ کیا ہے. لیلا لفظ نکلا ہے عربی زبان کے اعتبار سے لیل سے، اور لیل کہتے ہیں اندھیرے کو، رات کو. تو کسی بچی کے اگر بال بہت سیاہ ہوتے تھے، بہت کالے ہوتے تھے، اس بچی کو اس کے کالے بالوں کی مناسبت سے لیلا کہا جاتا. یہ عربی ادب کے لحاظ سے جملہ تھا. تو ام لیلا لفظ آیا لیلا کی ماں، تو کوئی بچی آپ کی لیلا بھی؟ جواب دی نہیں. آپ ہی کا اسم گرامی ام لیلا. ام لیلا کہاں دفن؟ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ حالات و واقعات کیا؟ آپ کی شخصیت، آپ کا خاندان طائف کا رہنے والا ہے. طائف قبیلہ ہے بنی ثقیف، امیر مختار کے چچا کے خاندان میں ہیں. ان کے والد ام لیلا کس کی بیٹی؟ بنت ابو مرہ ابن مسعود الثقفی ہیں. ابن مسعود عروہ بن مسعود ثقفی، ان کا بیٹا ابو مرہ. اور یہ عظیم شخصیت ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام لیلا کے دادا کے بارے میں، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس امت میں ایسے جیسے صاحب یاسین. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو یہ طائف کے بہت مشہور سردار تھے، 4 میں 1 اکیلے تھے. اور انہی کے بارے میں کفار مکہ نے کہا تھا کہ آیا قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا ان 2 قریوں میں کسی ایک عظیم انسان پر. عظیم انسان یہ طائف کے لحاظ سے کون؟ عروہ بن مسعود ثقفی. یہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا ہجرت کے 9 برس کے اندر. اور اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر سے دی اجازت کہ کیا میں اپنے قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں. آپ نے فرمایا جی بالکل جائیے. آپ اپنے طائف کے علاقے میں پہنچے اور طائف میں پہنچ کر آپ نے اپنے گھر میں بڑا اجتماع رکھا. لوگ جمع ہوئے اور یہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے اپنی ساری قوم کے افراد، قبیلے کے افراد. اور جب انہوں نے اعلان کی میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ختمی مرتبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو کسی ظالم نے انہیں مجمع میں سے تیر کا نشانہ بنایا اور شہید کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں صاحب یاسین کی مانند قرار دیا کہ پیغام پہنچانے گئے، انبیاء کی حمایت میں شہید کر دیے گئے. پھر ایک اور روایت، اللہ کے حبیب فرماتے کہ جب میں معراج کے دوران پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل مبارک تھی، جو آپ کا چہرہ تھا، اس کو دیکھنے کے بعد طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی بالکل شبیہ عیسیٰ ہیں. اب ہم بات کہاں لا رہے ہیں کہ ام لیلا کون ہے؟ اکبر کی ماں. ام لیلا کا دادا کون ہے؟ شبیہ عیسیٰ. ام لیلا کے دادا کون ہے؟ صاحب یاسین اس امت کے. اللہ اکبر.
تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مقدس، یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ، بہت بڑی بات. لوگ جس سے یہ کہتے ہوں کہ اس پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، یہ اتنا قابل آدمی ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اس کی اہمیت علاقے میں اتنی زیادہ ہے، اور وہ شخص اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے اور پیغمبر کی محبت میں شہید کر دیا جائے تو پیغمبر اس کے بارے میں کلمات تو بتائیں گے نا. البتہ جناب ام لیلہ والد کی طرف سے تو ثقفی ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام ہے میمونہ، جو ابو سفیان کی بیٹی ہے. تاریخ پڑھنا ہے مجھے، تاریخ میں لکھا پڑ رہا، میمونہ آپ کی ماں کا نام ہے اور بیٹی ہے ابو سفیان کی. ابو سفیان کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال بھی آیا ہو، تو آئیے اس سوال کو دور کر دیتا ہوں. آپ سب کے سب صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ابو سفیان کی ایک بیٹی اور ہے، اس کا نام ہے رملہ، مگر نام سے ہم اور آپ نہیں جانتے. رملہ کو خدا نے بیٹی دی عبید اللہ ابن جہش کے نکاح کے بعد، نام رکھا بیٹی کا حبیبہ، اور حبیبہ کی بنیاد پر یہ کہلائی ام حبیبہ، اور ام حبیبہ سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کر لیا تھا. ام حبیبہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا، اور جب ام حبیبہ رسول کے نکاح میں آ گئیں تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان پیغمبر سے ملنے نہیں، بلکہ وہ جو معاملات چل رہے تھے مکہ مدینہ کے بیچ میں ٹینشن تھی اور کافروں کو پریشانی تھی، پیغمبر کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر اس حوالے سے مذاکرات کرنے پہنچا. یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، ورنہ فتح مکہ کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے. اور اس خیال میں پہنچا کہ چلیں مشکل نہیں ہے، اب تو بیٹی ہے نا محمد کے گھر میں، جب اپنی بیٹی محمد کے گھر میں ہو تو پھر اپنا تو آنا جانا رہے گا. اللہ اکبر، کیسا مزاج پایا ہے، سلام ہو اس بیٹی پر. جب اپنے باپ کو اپنے گھر میں پایا اور پیغمبر گھر میں نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ والد یعنی ابو سفیان نے پیغمبر کے بچھے ہوئے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی. بیٹی نے باپ کی خدمت میں عرض کی بابا 1 منٹ رک جائیے. باپ کو روکا، باپ یہ سمجھے شاید کہ کوئی اور مزید اہتمام کریں گی، تکیہ وکیہ لگائیں، صلوات پڑھیں محمد والے. یہ میں واقعہ نہ پڑھتا اگر مجھے میمونہ کو سمجھانا نہ ہوتا. ام حبیبہ اپنے باپ کو روک رہے، اچھا رک گئے وہ کہ شاید بیٹی کوئی اور اہتمام کرے گی. بیٹی نے عجیب کام کیا، بستر سمیٹ دیا، پیغمبر کا بستر سمیٹ دیا، سمیٹ کے خالی پلنگ چارپائی کہیں بیٹھ کہیں آپ بیٹھ جائیے. غصے میں تو عالم کیا ہوا ہوگا، یہ توہین ہے باپ کی. کہنے لگی کیا کیا تم نے؟ کہ بابا وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی، تو نبی کے بستر پہ اپنے باپ کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. تو کسی گھر سے آنے والی کسی خاتون کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا مزاج، اس کا دین اور ایمان کیسا ہے. تو میمونہ خاندان کون سا؟ خاندان ہے ابو سفیان. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حاکم شام نے ایک دن اپنے اصحاب کے درمیان اپنے ساتھیوں کے بیچ میں پوچھا کون ہے خلافت کا حقدار؟ تو کسی نے کوئی الفاظ کہے، کسی نے کچھ کہے. اس نے خود کہا کہ خلافت کا حقدار ہے علی ابن الحسین. کیوں؟ کہ اس میں 3 خاندان جمع ہو گئے ہیں. شجاعت میں ہاشمی ہے، اس کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، شجاعت میں ہاشمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بردباری میں ثقفی ہے. وہ کہتا ہے سخاوت میں اموی ہے، اس کے الفاظ. یہاں علی ابن الحسین سے مراد کون؟ شہزادے علی اکبر. اللہ اکبر. یہ حضرت ام لیلہ کا ایک تعارف تھا کہ آپ کے والد کون تھے، آپ کی والدہ کون ہیں، اور آپ کی اپنی شخصیت. سرکار سید الشہداء کے حرم میں جتنی بھی ازواج امام کے نکاح میں آئی ہیں، تاریخ میں کسی زوجہ کے بارے میں کوئی کمزوری ایمان اور دین نہ ملا. اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ کے یہاں تو جودہ بنت اشس ملی ہے، مولا حسین کے نہیں ملا کوئی. اب یہ ایک بحث ہے پوری کہ کربلا میں ام لیلہ تھی کہ نہیں تھی. بعض نے اقرار کیا ہے کہ تھیں، بعض نے انکار کیا ہے. ربط مسائب پہ آنے سے پہلے حضرت ام لیلہ کے بارے میں بہرحال علماء اس بات پر قائل ہیں کہ کربلا میں کہیں نہ کہیں ذکر موجود ہے ام لیلہ. ام لیلہ ان 4 خواتین میں شامل ہیں جن 4 خواتین نے کربلا کے واقعے کے بعد ساری زندگی سائے میں بیٹھنا قبول نہ کیا. وہ 4 بیویاں کون سی ہیں؟ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھی. ایک کون و محمد کی ماں، ایک عباس کی ماں،
ایک اصغر کی ماں اور چوتھی اکبر کی ماں، یہ 4 خواتین جو ساری زندگی کربلا کے واقعے کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی. لیکن ماتم دارو، جس ماں کا تذکرہ میں نے کیا، یہ بڑی بہترین شخصیت ہیں، بلند مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ خدا نے سرکار سید الشہداء کی ازواج میں سے کسی اور کو اکبر نہ دیا. خدا تو اس بات پہ قابل تو یقیناً تھا نا، کسی اور کا انتخاب کر لیتا. خدا نے اکبر کی ماں بنانے کے لیے ام لیلہ کا ایک نام شہر بانو بعد نے لکھا، بعد نے لکھا آپ کا نام تھا آمنہ. تو آمنہ، ام لیلہ، شہر بانو، 3 نام. شخصیت آپ کے سامنے آ چکی، لیکن کمال کی شخصیت. اللہ اکبر. کہ خدا نے اتنا حسین بیٹا عطا کیا کہ تاریخ انسانیت میں ختمیہ مرتبت کی پوری شبی کوئی بھی نہیں ہے. خدا نے شباہت مصطفیٰ کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، ایک ساتھ جمع نہیں کیا ہے. اور یہ جملہ میں اپنے پاس سے کہتا تو شاید مبالغہ آرائی ہوتی. یہ جملہ سرکاری سید الشہداء کا فرمایا آپ نے جب اکبر باپ سے رخصت ہو رہے تھے. اور آج بھی کربلائی محلہ میں سرکار سید الشہداء کے حرم میں خاص آپ کی زری کے اندر مولا علی اکبر کی زری مقدس بالکل ملی ہوئی ہے. یعنی سارے شہدائے کربلا حسین سے فاصلے پر ہیں. حبیب ہوں یا غازی عباس ہوں، اونا محمد ہوں یا اور، بالکل متصل ہے، قدموں سے ملا ہوا. وہ کون ہے؟ علی اکبر. ایسا شہزادہ ہے کہ امام خود فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا تو گواہ رہنا اس قوم پر. فقط برزا علیہم غلام، اب اس کی طرف جا رہا ہے غلام میرا بیٹا. اشبہ الناس، شبی نہیں، اشبہ. اللہ اکبر. سرکار سید الشہداء نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، فرماتے ہیں اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا. پھر امام فرماتے ہیں وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا، اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کی زیارت کے، نظرنا الیہ، ہم اس کو دیکھ لیتے تھے. اللہ اکبر. اب سوچئے جسے خدا نے اکبر کی ماں بنایا ہو اس کو کتنا فخر ہونا چاہیے. جسے خدا نے اکبر کی ماں بنایا ہو اس کے مزاج میں کتنی بڑائی ہونی چاہیے. سلام ہو آل محمد کی ان بہوؤں پر. شعبان کی 11 تاریخ ہے اور 11 تاریخ میں ہجرت کا 43واں برس، 43 سن آف ہجرہ، اور مدینہ منورہ میں سرکار سید الشہداء کے گھر اکبر کی آمد ہے. شہزادے علی اکبر کے نام سے آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں. اگر کوئی جوان بیمار ہو یا کوئی بیمار ہو اور کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے جناب علی اکبر سے توسل کیا جائے تو 72,000 مرتبہ درود کی تلاوت ہوتی ہے. مگر 72,000 مرتبہ درود کی تلاوت کے لیے ایک مکان، ایک جگہ اور ایک ہی وقت میں، اور جو درود پڑھنے والے ہوں وہ بالکل عدد کامل، نہ کم نہ زیادہ. بھول جائیں تو نئے سرے سے پڑھنا شروع کریں. اور شرط یہ بھی ہے کہ درود پڑھنے والے نماز گزار ہوں. جو اکبر کی خدمت میں درود پیش کریں وہ بے نمازی نہ ہو. 72,000 مرتبہ درود بیمار کی شفا یابی کی. یا آیت اللہ العظمی سید علوی گرگانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی وبا پھیل جائے کہ اولاد پریشان ماں باپ کے لیے، ماں باپ پریشان اولاد کے لیے، تو علی اکبر سے توسل کیا جائے. کیا کریں کہ سورہ صف پڑھو علی اکبر کے لیے، ہدیہ پیش کرو. سورہ واقعہ پڑھیں اولاد اپنے والدین کی حفاظت کے لیے، اور والدین پڑھیں سورہ رحمان اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے. اللہ اکبر. آپ کو شاید یاد ہو میں پورا عشرہ حضرت علی اکبر کے عنوان پہ اسی بارگاہ میں پڑھ چکا ہوں. چونکہ آج جناب ام لیلہ کا تذکرہ ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی آج اکبر کی ماں کو ہدیہ کرے گا، آج کی مجلس کا ثواب، کسی درود کی تسبیح کا ثواب، کسی قرآن کے سورے کا ثواب، کوئی زیارت عاشورہ کا ثواب، قسم بخدا اکبر کی ماں اگر اپنے بیٹے سے کہہ دیں گی تو اکبر کے چہرے کا واسطہ بھی کافی ہوگا. اور رونے والوں، ہائے حسین، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا امتحان نہ دکھا. کیسا امتحان تھا. اور رونے والوں، سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا علی اکبر جاؤ، جا کے لے لو اجازت اپنی ماں سے، اپنی پالنے والی سے. اکبر کا پورا تیار کیا مولا نے اور تیار کر کے بھیجا ہے. اکبر جب تیار ہو کے پہنچے خیمے میں، آپ نے سلام آخر کیا. فرماتے تھے آخری سلام ہے، اب ملاقات جنت میں ہوگی. خیمے میں کوہرام مچ گیا،
ہائے بیویاں اکبر کے قریب ایسے آ گئیں کہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا. کہتا ہے میں نے غلاموں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ نکلنے والا نکلتا کیوں نہیں؟ جب آپ دیا گیا غلاموں کی طرف سے یہ علی اکبر ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں روک لیتی ہیں. اکبر ایک مرتبہ چہرہ دکھا دیجئے، اکبر ایک مرتبہ رسول خدا کی زیارت تو کرنے دیجئے. اللہ اکبر. رونے والوں، امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں میں حالت غشی میں تھا کہ میں نے محسوس کیا میرے پاؤں کے تلووں سے کوئی نرم چیز مس ہو رہی ہے. جب یہ 2-4 دفعہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا میرا بھائی علی اکبر اپنے چہرے کو میرے قدموں سے مس کر کے کہتے تھے بھیا الوداع، بھائی جا رہا ہے. رونے والوں، امام سجاد سے مل کر رخصت ہوئے، میدان کربلا میں آئے. پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، خاص جملہ یاد رکھیے گا. جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام لکھا ہے الملحق یا اللاحق. امام علیہ السلام نے خاص انتخاب کیا تھا اس گھوڑے کا، لیکن ہائے علی اکبر 120 افراد کو واصل جہنم کیا، پھر واپس پلٹ کر آئے تھے. آ کر بابا سے بالکل بچوں کی طرح کہتے تھے بابا پانی چاہیے. مجھے کربلا میں کسی اور شہید نے امام سے ایسے پانی مانگا اور نہیں ملتا، اور امام نے کسی اور شہید کو اپنی زبان منہ میں دی ہو، نہیں ملتا. اکبر قریب آئے، امام نے اور قریب بلایا. اکبر ایسے باپ سے کہتے تھے جیسے کوئی نازوں کا پلا کہتا ہو، بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، ہتھیاروں کا وزن مجھے جھکائے دے رہا ہے. امام نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا اکبر پانی تو نہیں، البتہ ہماری زبان اپنے دہن میں لے لو. رونے والوں، امام نے نہ اصغر کو اپنی زبان دی ہے، نہ سکینہ کو دی ہے، نہ قاسم کو دی ہے، نہ مولا عباس کو دی ہے. اگر کربلا میں حسین نے اپنی زبان کسی کے دہن میں دی ہے تو علی اکبر نے تڑپ کے بابا کی زبان اپنے دہن سے نکال کے فرمایا تھا بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. فرمایا بیٹا پھر جاؤ، تمہیں نانا سیراب کریں گے، جاؤ بیٹا، خدا حافظ و ناصر. اکبر دوبارہ میدان کربلا میں. عجیب قیامت کی جنگ ہے اکبر کی، لیکن رونے والوں 3 دن کا پیاسا، ہائے علی اکبر. رونے والوں عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اکبر کے گھوڑے کی آنکھ میں تیر لگ گیا تو گھوڑے کی ایک آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اکبر اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ نے اپنے وجود کو گھوڑے کی گردن پہ ڈال دیا، دونوں ہاتھوں کو. اکبر کا خون بہ کر گھوڑے کی دوسری آنکھ میں آ گیا. اب گھوڑے کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، بجائے خیام کی طرف جانے کے اشقیاء کے بیچ میں چلا گیا. جہاں جہاں سے اکبر کا گھوڑا گزرا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ تھا اس نے پتھر اٹھایا. رسول کی تصویر کو اتنا زخمی کیا گیا کہ جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی بابا اجرکم اللہ. رونے والوں، امام اکبر کے سرحانے کیسے آئے تھے وہ سب آپ نے سنا ہے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اکبر کے ساتھ امام کا ایک الگ تعلق ہے. بالکل بچوں کی طرح سے اکبر مانگتے ہیں، امام دیتے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے، تم جوان ہو، ہماری امداد تو کرو. اکبر کہتے بابا آپ کی امداد کیسے کروں، پورا جسم کٹ چکا ہے، کوئی جگہ اکبر کے بدن پہ سلامت نہ تھی. جملہ ہے روایت کا، ٹکڑے ٹکڑے بدن تھا. اکبر نے باپ سے پوچھا بابا کیسے امداد کروں؟ فرمایا بیٹا جیسے بچپن میں گود میں آتے تھے نا ایسے گود میں آ جاؤ. اکبر نے باپ کے گلے میں ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. رونے والوں، میرا مولا اکبر کو لٹا کے کہتے تھے بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اکبر نے باپ سے زخم کو چھپایا. ہائے میرا مولا، زمین کربلا پہ اپنے زانوں کو رکھ کے فرماتے تھے بیٹا بوڑھا ضرور ہے حسین مگر صابر ہے. بتاؤ سینے میں کیا ہوا؟ امام نے آستین کو چڑھایا، آسمان کو دیکھ کر دعا مانگی. اکبر کے سینے میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہلایا تھا کہ قیامت ہو گئی. اکبر تڑپنے لگے، واہ محمدہ. رونے والوں، امام نے اکبر کے سینے سے نیزہ تو نکال لیا، مگر کہتے ہیں علماء یا علی کہتے رہے. خدا معلوم اس علی کو پکار رہے تھے یا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو پکار رہے تھے. اکبر کو لے کے چلے بالکل بچوں کی طرح سے، سینے سے سینہ لگا لیا. اکبر کے پاؤں زمین پر خط کھینچنے لگے. یہ باپ کا حال تھا، ماں کا حال سنیں گے ام لیلا کی مجلس سے نا. رونے والوں، جب اکبر کو لایا گیا اس خیمے میں لا کے رکھا زہرا کے لال نے، ارے ام لیلا کو بلایا جا رہا ہے، آئیے آپ کا بیٹا آ گیا. ام لیلا خیمے میں داخل نہیں ہو پا رہی، کبھی دائیں مڑ جاتی ہیں کبھی بائیں مڑ جاتی ہے. ارے پوچھا کیوں نہیں آ پا رہی؟ فرماتی تھی شہزادی مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا. واہ مصیبت. رونے والوں،
رونے والوں، اکبر کے جانے سے ماں کا کیا حال ہوا ہے؟ ایک جملہ اور سننا، اکبر کا کٹا ہوا سر ہے، کہتے ہیں ام لیلا نے اکبر کے کٹے ہوئے سر کو کس عالم میں دیکھا ہے؟ جناب زینب کبریٰ فریاد کر رہی ہیں، دیکھا کہ ام لیلا کی نگاہیں فرات کے کنارے پر ہیں، آنکھوں سے آنسو بہے جاتے ہیں اور مسلسل ایک ہی منظر کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے سکتے کے عالم سے ام لیلا کو نکالا، فرمایا بھابھی کیا بات ہے، صبر کیجئے، اشارہ کیا، شہزادی میں بڑا صبر کر رہی ہوں، منظر دیکھیے، مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا۔ کیا منظر تھا، اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے پکڑے ہوئے فرات کے کنارے پانی اٹھاتا تھا، اکبر کے چہرے پہ مارتا جاتا تھا۔ رونے والوں، اکبر کے سر کو دھویا جا رہا تھا تاکہ زمانے کو بتایا جائے ہم نے محمد کی تصویر کو ذبح کر دیا۔ واہ غربتا، ہائے لٹا ہوا قافلہ، اکبر کا کٹا ہوا سر آگے آگے۔ کہتے ہیں کوفے سے شام کی طرف قافلہ روانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسے علاقے سے قافلہ گزرا جہاں عورتیں عیسائی بیٹھی تھیں گھر کی چھت پہ تماشا دیکھنے کے لیے۔ دیکھا اکبر کا کٹا ہوا سر، اتنی حسین زلفیں ہیں، چہرے پہ اتنا نور ہے، بے ساختہ پکار اٹھی خدا کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ ہائے ام لیلا، جملہ سنا، رونے لگی ہے، اور تو تمہارا کیا بگاڑا ہے اس جوان کی ماں نے جو اسے مرنے کی دعا دیتی ہو؟ عورتوں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم تو غیر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو مائیں ہیں، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ہائے ماں نے کیسے دیکھا اکبر کا کٹا ہوا سر، نوک سنا، ماں کا کھلا ہوا سر، واہ مصیبت۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع